ایو محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بے مثل بے مثال، صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی تمہارا الہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا۔ صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کی صفات کسی میں نہ وہ پائی جا سکتی ہیں نہ ہو سکتی ہیں، وہ لامحدود ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی۔ صفات ذات ہر چیز میں بے مثل بے مثال، وحدہ لا شریک، اپنی تدبیر میں اکیلا، اپنے فیصلوں میں اکیلا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ الا لہ الامر الا لہ الخلق والامر، سب کو بتا دو کہ خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ کو تمہارے ہاتھ میں بھی طاقت ہے؟ تو جواب آیا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ کوئی تمہارے ہاتھ میں بھی اختیار ہے؟ تو جواب آیا قل ان الامر کلہ للہ، انہیں کہو کہ ساری بادشاہیاں سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اپنے تدبیر میں بے خطا ہے، بے مثل ہے، جو فیصلہ کرتا ہے اس کی صفت ہے لا یضل، غلط نہیں کرتا، ولا ینسا، بھولتا بھی نہیں۔ غلط فیصلے وہ کرتا ہے جو بھول جائے، گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے۔ اللہ اپنی ذات میں کیا فرما رہا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تیرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، ہر قسم کی بھول چوک سے تمہارا رب پاک ہے۔ فیصلے غلط وہ کرتا ہے جس کا علم ناقص ہو، تو اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جس کے سامنے مستقبل ماضی حال سارا علم اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات میں ایک پتا گرے اللہ کے علم میں ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، رات کے اندھیروں میں پتا گرے، دن کے اجالے میں گرے، سمندر کی تہ میں اگنے والے درختوں سے پتے جھڑیں، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے، خشک ہے یا تر ہے، وہ بحر میں ہے یا بر میں ہے، وہ سب اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ لوح محفوظ جیسے سامنے ہے، تہ خاک چلنے والا سیاہ کیڑا بھی اس کے سامنے ہے، لوح محفوظ جیسے سامنے ہے، کالے پانیوں کی تہ میں رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی اس کے سامنے ہیں۔ تو وہ کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ فیصلے غلط وہ کرتا ہے جس میں ظلم کا مادہ ہو، اور میرا اللہ قرآن میں 5 دفعہ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہرگز اس لیے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا، تم بھی ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ اللہ اپنی تدبیر میں، اپنے فیصلوں میں، میرے بھائیوں، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں اللہ کے دربار میں نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کو کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ہمارے جیسے انسان ہیں، اسلام آباد میں رہنے والے جج ہیں، ان کا تھوڑا سا علم ہے، محدود سا ان سے ان کی معلومات ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ غلط بھی ہے تو جو یہ کہے گا یہ کیوں کیا، وہ بھی گرفتار کیا جائے گا توہین عدالت کے کیس میں۔ سپریم کورٹ کو چیلنج نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہو۔ 100% دیانتداری کے ساتھ سپریم کورٹ کا جج بغیر سفارش کے 100% دیانتداری کے ساتھ وہ غلط فیصلہ کر جاتا ہے، کیونکہ اس کا علم ناقص ہے، معلومات محدود ہیں،
جن ذرائع سے ان تک فائلیں پہنچی ہیں اس نے ان کو سامنے رکھ کے سفر کرنا ہے اپنے فیصلوں کا. وہ نہ چشمدید گواہ ہے نہ ماضی حال اس کے سامنے ہے. میرا اللہ ابتدا سے پاک اللہ ہے، میرا آپ کا اللہ انتہا سے پاک اللہ ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یکساں دیکھتا ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو ماضی حال مستقبل فوق تحت اور زمین کی تہ میں اس کے اوپر، پانی کے نیچے اس کے اوپر، پہاڑوں کی غاروں میں اس کی چوٹیوں پر، جنگلوں کی تہ میں ان کے اوپر کے پتوں پر اللہ کی نظر یکساں پڑتی ہے. رینگنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، تیرنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، دوڑنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، اڑنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، جھپٹنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، پھنکارنے والے بھی سامنے، غرانے والے بھی سامنے، پھاڑ کھانے والے بھی سامنے، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بھی پوری نظر، 4 پاؤں پہ چلنے والوں پر پوری نظر، 16-32 ٹانگوں پہ چلنے والوں پر پوری نظر، نوری مخلوق پر پوری نظر، ناری پر پوری نظر، خاکی پر پوری نظر، آبی پر پوری نظر، ہوائی فضائی خلائی کو پوری طرح جانچتا ہے، پرکھتا ہے. نباتات اس کے سامنے، جمادات اس کے سامنے، درخت اس کے سامنے، پتے اس کے سامنے، شاخیں اس کی نظر میں، خوشے اس کی نظر میں، پھل اس کی نظر میں، پتوں کی رگوں میں دوڑنے والا پانی اس کی نظر میں، پھدکنے والی گلہریاں اس کی نظر میں، جوہڑوں میں بننے والے مچھر اس کی نظر میں، بلوں میں انڈوں سے پیدا ہونے والے سانپ اس کی نظر میں، کالے پانی کی تہ میں ایک ایک مچھلی ہزاروں انڈے دے دیتی ہے، ہر انڈے میں کیا ہونے والا ہے وہ اس کی نظر میں. یہ اتنا سب کچھ دیکھتا، اس سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ سنتے ہوئے نہ کہیں وہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرا اللہ وہ اللہ ہے جس سے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی بڑی بادشاہی، بڑے بڑے فیصلے، بڑی بڑی مخلوقات کو سنبھالتے ہوئے وہ چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں، چھوٹے نظاموں سے غافل نہیں، چھوٹے فیصلوں سے غافل نہیں. ایٹم پر پوری نظر اور آسمانوں پر پوری نظر، چیونٹی پر پوری نظر، جبرائیل پر پوری نظر، جو ایسی نظر کامل رکھتا ہو اور وہ اس کی آنکھ بند نہ ہوتی ہو، جھپکتی نہ ہو، تھکتی نہ ہو. ما لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہ ہو، ولا نوم، وہ سوتا نہ ہو، لا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہ ہو. ما مسنا من لغوب، نہ بنا کے تھکا، لا یعودہ حفظہما، نہ اس نظام کو چلا کے تھکا. جو ایسی طاقتور صفات کا مالک ہو وہ اللہ، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیوں کیا. ہم کہہ سکتے ہیں قاضی کو آپ نے یہ کیوں کیا، کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ بہاولپور کے صحرا میں کیا ظلم ہوا، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا خبر کہ بہاول نگر کے چولستان میں کیا ہوا، آپ تک تو کاپیاں پہنچی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ ہیں، ہمیں چیلنج نہیں ہو سکتا. اللہ سب سے بڑی اللہ سب سے بڑی طاقت، اللہ سب سے بڑی طاقت، اللہ کی طاقت لا زوال ہے، اللہ کی طاقت بے مثال ہے. اللہ کا علم وہ با کمال ہے، وہ کسبی نہیں ہے، اللہ کی ذات کا علم ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہم سے پوچھا جائے گا. جو غلط بھی کرے صحیح بھی کرے اس سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا. جو ظلم بھی کرے عدل بھی کرے اسے کہا جائے گا یہ کیوں کیا. جس کا علم کچا بھی ہو پکا بھی ہو اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا. جو سوتا بھی ہو جاگتا بھی ہو اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا. جو دب بھی جاتا ہو، ڈر بھی جاتا ہو، سہم بھی جاتا ہو اسے کہا جائے گا یہ تم نے کیوں کیا. اور جو نہ دبتا ہو، نہ ڈرتا ہو، نہ سہمتا ہو، نہ تھکتا ہو، نہ اونگتا ہو، نہ غافل ہو، نہ ظالم ہو، نہ جاہل ہو، نہ وہ ایسا منتقم ہو کہ ظالم اور مظلوم میں فرق نہ جانتا ہو. جو اللہ ان صفات کا مالک ہو، جس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہو، جس کا غصہ اس کے رحمت کے تلے دبا ہوا ہو، جس کا درگزر کرنا اس کے بدلہ لینے پر حاوی ہو، اسے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا.
اللہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ لا يسأل عما يفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا، مجھ سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، اللہ زمین کو جھنجھوڑے حق ہے، اللہ باد صبا چلائے حق ہے، اللہ اسے سر بنا دے حق ہے، اللہ اسے حاملات بنا دے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اسے عقیم بنا دے یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نسیم بنا دے تو حق ہے، اور اللہ تعالیٰ عقیم بنا دے تو حق ہے۔ وہ بادلوں سے بارش برسائے تو حق ہے، وہ بادلوں سے آگ برسائے تو وہ حق ہے، آسمان سے پتھر برسائے تو وہ حق پر ہے، وہ اولے برسائے تو وہ حق پر ہے، زلزلوں سے موت سے بستیاں ویران کر دے وہ حق پر ہے، پانیوں سے بہا دے وہ حق پر ہے، وہ زندگی میں بہار لے آئے وہ حق پر ہے، وہ رزق چھین لے تو وہ سچا ہے، وہ رزق دے دے تو وہ سچا ہے، اور وہ موت دے دے تو وہ حق پر ہے، وہ بچوں کو سلا دے وہ بڑوں کو سلا دے، وہ چھوٹے کو مارے وہ بڑے کو مارے، وہ نوالا وہ رزق کو تنگ کر دے کھول دے، نوالا منہ سے چھین لے ڈال دے، تخت پہ بٹھا دے تختے پہ اٹھا دے، ان تمام صورتوں میں ان تمام شکلوں میں اللہ حق ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ ہے تمہارا حق رب، یہ ہے تمہارا سچا رب، یہ ہے تمہارا حقیقی رب، یہ ہے تمہارا بے خطا رب، ظلم سے پاک رب، ظلم سے پاک رب اور زیادتی سے پاک رب، بالکل بالکل جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، جو پہلے کیا صحیح کیا، جو آج کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، جو آئندہ کرے گا صحیح کرے گا۔